مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر۔ جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ میں آتی ہو، وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشیدو پڑھے تو انشاءاللہ یا خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بیماری رہتی ہے یا پھر کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیمار رہتا ہے تو آپ نے صرف کرنا اتنا ہے کہ ایک گلاس میں پانی لینا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 111 مرتبہ، کتنا؟ 111 مرتبہ یا شافعو پڑھنا ہے، یا شافعو 111 مرتبہ۔ اس پانی پر آپ نے دم کر کے پھونک دینا ہے اور پورے گھر نے اس گلاس میں۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ اپنے بچے کو کہو کہ جب بھی صبح اٹھے تو 3 مرتبہ پانی پہ یہ دم کرے، یا رحیمو، یا علیمو، یا حکیمو، یا اللہ۔ اس کے بعد پانی پی کے حاضر دماغ ہو کے اپنا دن گزارے۔ اللہ کے کرم سے دن بدن اس کا دماغ تیز ہوتا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیجئے جو ہم آپ کو بتائیں گے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو آپ کی تکلیف ہوگی، جو آپ کی پریشانی ہوگی، وہ حل ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اس کا نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کا تصور ذہن میں رکھ کر تو اس آیت کو 3 بار پڑھ لیجئے۔ آیت جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے اس صدمے، اس تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں ایک تسبیح یا اللہ، یا رافیو، یا نافیو۔ اس عمل کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیاب۔ کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف۔ ایک تسبیح یا اللہ، یا رافیو، یا نافیو۔ اس عمل کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ۔ جیسے کسی کو تیز بخار ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ بخار کی کوئی سی بھی نوعیت ہو، چاہے ڈینگو ہو یا پھر ملیریا، ٹائیفائڈ، یا پھر ابھی جو ویدر چینج ہو رہا ہے اس لحاظ سے بھی کافی سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ نے صرف کرنا اتنا ہے کہ آپ نے گلاس میں پانی لینا ہے اور آپ نے باوضو ہو کر صرف 40 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی میں سے آپ نے جو بیمار ہے اس کے منہ پر چھینٹے مارنے ہیں۔ دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری تنخواہ 10 دینار ہے لیکن پھر بھی میرے پیسے میں برکت نہیں ہے۔
مہینے کے آخر میں مجھے قرض لے کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اسے کہو کہ میری تنخواہ 10 دینار سے کم کر کے 7 دینار کر دے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری تو 10 دینار میں پوری نہیں پڑتی، تو 7 دینار میں کیسے گزارا کر پاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر کے 3 دینار ہیں وہ تمہارے حرام کے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باعث پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو۔